حضرت لال شہباز قلندر سرکار کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ رستے میں ایک ریچھ نچانے والے سے آمنا سامنا ہو گیا۔ پوچھا، میاں کون ہو؟ جواب آیا، قلندر۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہا جاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ بات اس ریچھ والے کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا، آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ نہ ڈگڈگی، پھر تماشا کیسے دکھائیں گے؟ فرمایا، پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی تو ریچھ اگلے پاؤں اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور ناچنے لگا۔ تب اس نے کہا، اب آپ کی باری۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 2 درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھو آگے ہی جانا، واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا، ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی، نہ ہی کوئی گرد و غبار۔ جہاں تک نظر جائے خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ وہ ابھی اسی شش و پنج میں ہی تھا کہ اچانک دیکھتا ہے ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا اور سوچنے لگا، آج تو جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر رکا۔ سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سپہ سالار نے گھوڑے سے اتر کر تعظیماً سر جھکایا اور بولا، بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ اب وہ حیران پریشان اسپِ شاہی پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اندر داخل ہوا۔ خوبصورت ملکہ گلا شکوہ کرتی لپٹ گئی۔ شکوہ کنا ہوئی، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ وہ سب بھول کر نہا دھو کے شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ پھر سالہ سال گزر گئے، بچے تولد ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے۔ وقت کے ساتھ بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہیں پہنچا جہاں پر حضرت سے ملاقات ہوئی تھی۔ دیکھا تو وہ درخت اب بھی موجود ہیں۔ کچھ سوچ کر انہی درختوں کے بیچ سے گزرا۔ تب ماحول ہی بدل گیا۔ وہی وقت، وہی مقام سامنے، اس کا ریچھ بیٹھا ہے اور ڈگڈگی ساتھ پڑی ہے۔ وہی گرمی، وہی گرد و غبار، ہر طرف تیز دھوپ۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سرکار کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا، جناب، میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے، یہ سب کیا ہوا؟ جواب میں آپ نے فرمایا، سب تماشا تھا۔